بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزدور ساتھیو السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر جاوید گل اور یہ ہے مزدور دنیا. دوستوں ہم بات کر رہے تھے پنجاب لیبر کوڈ 2026 پہ، اور اس کے ہم نے انٹروڈکشن کا چیپٹر، تعریفوں کا چیپٹر، اور اس کے بعد جو ہے ہم آج کل بات کر رہے ہیں FPRW کے، جو کہ بنیادی حقوق ہیں مزدوروں کے، اس پہ بات کر رہے ہیں. تو اس کا چیپٹر 2 ہے، جس کو 2.2 چیپٹر ہے، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے بانڈیڈ فورس اور کمپلسری لیبر. تو یہ بیسیکلی جو بانڈیڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ ہے، اس میں جو پروویژنز دی اس کے حوالے سے ہے. آلموسٹ سیم ہے. اس میں تھوڑا سا فورس لیبر کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس میں انکلوژن ہے ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر کو بھی فورس لیبر میں شامل کیا گیا ہے. یعنی فورس لیبر کی ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو ILO کنونشنز جو ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اس میں مین باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے بانڈیڈ لیبر، فورس لیبر اور کمپلسری لیبر کو یہ ڈیل کرتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بانڈیڈ لیبر، فورس لیبر اور کمپلسری لیبر کو یہ چیپٹر جو ہے پروہیبٹ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں جو اسسٹنس ہے اس حوالے سے فورس لیبر، بانڈیڈ لیبر یا کمپلسری لیبر میں جو اسسٹ کرے گا، جو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کو بھی یہ پروہیبٹ کرتا ہے، اور اس کی بھی وہی سزا ہوگی. یہ پینلٹیز میں ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ سمپلی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا، جو امپورٹنٹ بات اور جس پہ مزدور ساتھیوں کو بھی بڑا اعتراض ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایڈوانسز کو، یعنی عام جو بانڈیڈ لیبر سسٹم ہے یا بانڈیڈ لیبر سسٹم کے تحت جو ایڈوانس یا لون لیا جاتا ہے جو کہ بانڈیڈ سے لیبر سسٹم کا حصہ ہے، اس کو تو پروہیبٹ کرتا ہے، لیکن انڈر سیکشن 18 یہ ایڈوانسز کو ریگولیٹ کرتا ہے، الاؤ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ایڈوانس اتنا ہونا چاہیے جو کہ انسکلڈ ورکرز کی لیگلی نوٹیفائڈ جو منیمم ویج ہے اس کو اگر 3 سے ضرب دیں یا 3 منیمم ویج کے برابر جو ہے ایڈوانس ہو، اور اس سے زیادہ نہ ہو، اور جو ایڈوانس دیا جائے وہ تھرو بینک دیا جائے، اور پھر اس کی واپسی جو ہے وہ اتنی ہو کہ وہ 20% آف دا ویجز آف دا ورکر جو کہ ایڈوانس لے رہا ہے اس کی ویجز کا 20% سے زیادہ نہ ہو، اور پہلا ایڈوانس جب تک واپس نہ کیا جائے دوسرا ایڈوانس نہ دیا جائے. اور اگر زبانی کلامی یا اس طرح بینک کے چینل کے علاوہ ایڈوانس کوئی ہوگا تو اس کو انلیگل سمجھا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ورکر جو ہے وہ اپنے امپلائر سے 3 منیمم ویجز کے برابر، جو کہ اسکلڈ ورکرز کی نوٹیفائڈ منیمم ویج پنجاب میں ہوگی گورنمنٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق، اس سے زیادہ ایڈوانس نہیں لے سکتا. اور اس ایڈوانس کو جو امپلائر ہے اس نے اس کا ریکارڈ رکھنا ہے، اور اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، اور وہ ایڈوانس جو ہے بینک کے ذریعے ہوگا، اور اس کی ریٹرن بینک کے ذریعے ہوگی، اور جب تک پہلا ایڈوانس ختم نہیں ہوگا اس وقت تک دوسرا ایڈوانس نہیں دیا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایڈوانسز ہوں گے وہ ہم سمجھیں گے کہ وہ اس کوڈ کے اگینسٹ ہیں یا ایلیگل. تو یہ ایک واضح ہے اس میں بات. اس کے علاوہ ایوکشن فرام دا ریزیڈینشیل اکاموڈیشن، کہ اگر کوئی ورکر ہے وہ کسی رہائش میں جو کہ مالک نے دی ہوئی ہے اس میں رہ رہا ہے، یا اس میں رہ رہا ہے، تو اس کو کس طرح نکالنا ہے جب اس کا کانٹریکٹ جو ہے امپلائر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ وہ جو اس کے کوئی ایسی ورکر چلا جاتا ہے، اس کی کوئی اشیاء رہ جاتی ہیں تو اس کو کس طرح واپس لینا. تو اس میں یہ بھی تھوڑی سی اس میں چینج ہے. پہلے جو ہمارا بانڈیڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ ہے اس سے چینج ہے. اس میں یہ ہے کہ سمپلی مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس جا کے درخواست دی جائے گی، ایدر پارٹی سے، ورکر بھی دے سکتا ہے، امپلائر بھی دے سکتا ہے، اور وہ پھر ان کو سنے گا اور سن کے آرڈر کرے گا، اور اس کا ایویکویشن کا، یعنی اس کو کس طرح اس سے پراپرٹی لینی ہے. اگر ورکرز کی صورت میں کہ ورکر نے کہیں رہائش رکھی ہوئی تھی، وہ چھوڑ کے گیا اور اس کی پراپرٹی ادھر پڑی ہوئی ہے تو مالک دے نہیں رہا، تو اس کے حوالے سے ڈیسیژن ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ورکر جگہ میں ہے تو اس کو کس طرح وہ چھوڑنی. تو یہ ایک ڈیسیژن ہوگا جس کی لائٹ میں پھر
وہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرے. آگے ایک بڑی امپورٹنٹ پروویژن ہے وہ جو کہ آتھورائزڈ آفیسر کے حوالے سے ہے. تو پہلے لا میں پنجاب والا جو لا تھا اس میں آتھورائزڈ آفیسر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے اس کو مقرر کرنا ہوتا تھا. لیکن اس کوڈ میں اس چیپٹر میں یہ ہے کہ دا ڈپارٹمنٹ in consultation with ہوم ڈپارٹمنٹ اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ وہ جو ہے نوٹیفائی کرے گا ڈسٹرکٹ لیول پہ آتھورائزڈ آفیسر. اور وہ جو آتھورائزڈ آفیسر ہوں گے وہ اپنے ایسوسیٹس کے ذریعے بانڈڈ لیبر کے حوالے سے مانیٹرنگ بھی کر سکے گا اور اس بانڈڈ لیبر کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کرے گا. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایسوسیٹس جو اس کے آفیسرز ہوں گے اپنے اس جو آتھورائزڈ آفیسر ہے اس کے ایریا آف جورسڈکشن میں وہ جو ہے مانیٹر کریں گے, آتھورائزڈ آفیسر کو رپورٹ کریں گے. آتھورائزڈ آفیسر جو ہے ان کیس آف کہ کوئی اس پہ الزام ہے بانڈڈ لیبر کا تو اس حوالے سے وہ ہیرنگ دے گا پارٹیز کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہیرنگ کے بعد اگر وہ فیل کرتا ہے کہ یہ بانڈیج ہے تو اس میں ایف آئی آر کے لیے پولیس کو بھیج دے گا, اور اگر وہ فیل کرتا ہے کہ نہیں ہے تو وہ صلح صفائی سے مسئلہ حل کر دے گا. فری بانڈڈ لیبر کی اس کی ویلفیئر جو ہے وہ بھی آتھورائزڈ آفیسر کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ انسپیکٹر اس چیپٹر کے تحت جو ہوگا لیبر انسپیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو مانیٹرنگ کرے گا یا جو انسپیکشن کرے گا وہ بھی رپورٹ کرے گا آتھورائزڈ آفیسر کو. تو آتھورائزڈ آفیسر اس کی انسپیکشن پہ بھی کوئی نہ کوئی جو بھی ایکشن بنتا ہے وہ کرے گا. جب ایف آئی آر کر دی جائے گی پھر اس کے ساتھ وہ آتھورائزڈ آفیسر جو ہے وہ اس کی رپورٹ یا انفارمیشن جو ہے ڈی وی سی کو بھی دے گا. تو یہ پہلے لا میں یہ تھا کہ آتھورائزڈ آفیسر یا انسپیکٹر جو ہے وہ وزٹ کرے گا, وہ وزٹ کرتا تھا سائٹ پہ جہاں پہ بانڈڈ لیبر تھی. اب یہ ہے کہ آتھورائزڈ آفیسر کمپیٹنٹ ہے اور اس کے نیچے ایک اس کے ایسوسیٹ آفیسر جس کو بھی وہ ایسوسیٹ کرے گا یا اس کو نوٹیفائی کرے گا یا اس کو ان رائٹنگ بتائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اور پلس انسپیکٹر آف دا ایریا وہ دونوں وزٹ کریں گے اور اس کی رپورٹ جو ہے آتھورائزڈ آفیسر کو دیں گے. آتھورائزڈ آفیسر جو ہے وداؤٹ ڈسکسنگ وداؤٹ کنسلٹنگ ود دا ڈی وی سی وہ جو ہے اس پہ ایکشن لے گا اور وہ سمپلی انفارم کرے گا ڈی وی سی کو. تو یہ ایک چینج ہے اور یہ بھی مجھے جو میرے اگر ہم دیکھیں تو یہ اچھی ایک ہے, ایک کلیئر اس میں ہو گیا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو آتھورائزڈ آفیسر نے کس طرح کام کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں یہی جنرل پروویژن ہے اور اس میں انسپیکٹر کو ٹو سم ایکسٹینٹ اس کے آتھورائزڈ آفیسر کے انڈر کر دیا گیا ہے. مثلاً اس میں یہ ہے کہ بانڈڈ لیبر کے کیسز بہت سارے ایسے سیکٹرز میں بھی ہو سکتے ہیں, مثلاً برک کلن ہے, ایگریکلچر ہے, ڈومیسٹک ورک ہے, ہوم بیس ورک ہے, اسی طرح فشریز یا اور کوئی کام ایسے ہیں جو کہ ہمیں اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہے, لائف سٹاک میں ہے یا کہیں بھی رورل ایریا میں اگر فرض کریں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں مختلف پریکٹسز ہیں تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اب اس کے لیے آپ کو ڈی وی سی کے پاس نہیں جانا پڑے گا, اس کے لیے آتھورائزڈ آفیسر جو ہے اور اس کے نیچے جو ایسوسیٹ ہیں اس کے اور پلس جو انسپیکٹر انڈیپینڈنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے نیچے نہیں ہے یہ جو آتھورائزڈ آفیسر ہے, لیکن وہ اپنا لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہے اور لیبر ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے وہ جو کام کر رہا ہے اس کی بیسس پہ اس کو اگر فرض کریں ڈیورنگ دا کورس آف نارمل انسپیکشن کوئی بھی انسپیکشن کر رہا ہے تو اس کو کوئی فورس لیبر کا یا بانڈڈ لیبر کا یا کمپلسری لیبر کا ایسا کیس اس کی نظر میں آتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ رپورٹ کرے گا آتھورائزڈ آفیسر کو. تو یہ دو چینل ہیں جو کہ ایک انسپیکشن یا مانیٹرنگ کا میکانزم گراؤنڈ پہ وہ وداؤٹ اینی اتھارٹی آف دا ڈی وی سی وہ اس کو ایک قسم کا وہ اس میں پروویژن ہے. اور اس سے یہ ہے کہ ایک جس طرح عام لیبر لاز میں انسپیکشن ہے اس طرح یہ بانڈڈ لیبر سسٹم ایبولیشن ایکٹ جو ہے اس کی پروویژن میں
اور یہ چیپٹر 2.2 جو ہے اس کی انفورسمنٹ میں یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو میکانزم ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو اتھورائزڈ آفیسر کے نیچے کام کرے گا. اب اس میں جو لوکل لیول پہ اتھورائزیشن ہے وہ ختم ہوگی اور اس میں دو آفیسرس کا زیادہ رول ہو گیا. نمبر 1 اتھورائزڈ آفیسر اور اس کے بعد مجسٹریٹ کلاس 1 جو ہے. پھر اس کے علاوہ انسپیکٹر کا رول تو ہے ہی اس میں. تو جب ہم اس چیپٹر میں ڈی وی سیز کا کوئی ذکر نہیں ہے صرف اور اس کی نہ ہی ایکسپلینیشن ہے، تو یہ آگے جہاں پہ ڈی وی سی کا آئے گا تو اس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ ڈی وی سیز کے فنکشن کیا ہیں اور پھر اتھورائزڈ آفیسر کا اس کے تحت کیا رول بنتا ہے، اور ڈی وی سی اور اتھورائزڈ آفیسر میں کیا میکانزم ہوگا، ڈی وی سی اور انسپیکٹر میں کیا میکانزم ہوگا. اور پھر جو ڈی وی سی کے رولز جنرلی ہم کہتے ہیں 6 رول پنجاب میں ہے، اس میں اگر ویلفیئر کا رول جو ہے وہ اتھورائزڈ آفیسر کو دے دیا گیا ہے تو پھر باقی جو 5 رول ہیں ان کو کس طرح ڈی وی سی نے کرنا ہے. تو یہ آج اس پہ ہم نے فورس لیبر پہ بات کی، اور اس میں جو ورکرز کے لیے کنسرن تھا وہ زیادہ یہ ہے کہ وہ جو ایڈوانسز کو ریگولرائز کیا گیا ہے اور اس میں جو بینک کے ذریعے وہ ایڈوانسز ہوں گے اس کو لمٹ کر دیا گیا اور اس کی قسطیں ریکوری کا میکانزم بھی دیا گیا ہے جس پہ ورکرز کو کافی کنسرنس ہیں. تو اس پہ میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ اپنے ویوز دیں، کومنٹس دیں، ہم آپ پہ پھر اس کو ایکسپلین کریں گے فردر. تو فی الحال اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا.